آپ حضرات سے مخاطب تھے حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اب انشاءاللہ الرحمن حضرت استاد محترم دام اللہ فی عظم کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ وہ آج کے ہمارے دورہ تفسیر کے افتتاحی تقریب سے خطاب فرمائیں۔ جیسے کہ مولانا اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تمام طلباء کرام حضرت کے اس پیرانہ سالی کے عالم میں ان کے علمی خزانے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اپنے اس اوقات کو قیمتی ترین اوقات بنائیں۔ حق تعالی شانہ ہمارے اکابرین کے اس سلسلہ کو جاری اور ساری رکھیں۔ میرے برادران گرامی نے مجھے کچھ حکم فرمایا ہے، لیکن حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری میرے لیے مانع ہے، اس لیے میں درخواست کروں گا اپنے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی دام اللہ فی عظم سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے آج کے اس دورہ تفسیر کا افتتاح فرمائیں۔ حضرت استاد محترم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیز طلباء، سبق تو انشاءاللہ کل ہوگا۔ آج عظمت قرآن پہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں آپ کے شہر میں تفسیر پڑھانے آیا، تو میرا معمول تھا شہید اسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا۔ آپ آرام فرمائے نا۔ ایک دن عجیب بات ہوئی کہ آپ کے قریب ادھر مدرسہ ہے، قاری محمد حنیف صاحب تھے نا، قاری محمد حنیف صاحب کا، ان کی دعوت تھی اور میں مسجد کے دروازے سے گزرا، کچھ تک کیا آگے اور پھر پیچھے لوٹ آیا۔ وہ قاری صاحب فرمانے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرا یار سویا ہوا ہے۔ وہ کیا کہے گا کہ منظور نے مجھ کو سلام تک نہیں کیا، چلا گیا ہے۔ پھر آ کے میں نے سلام کیا، حاضری دی۔ ایک کشش پیدا ہوتی تھی جب میں حاضری دیتا تھا، تو میرے دل میں ایک جاذبیت اور کشش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے تھی۔ تو اب وہ کشش مجھے ادھر لے آئی، خدا کی قدرت۔ ایک بزرگ کہتے ہیں عشق را نازم کے یوسف را بازارا برد۔ عشق ایسی بلا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنعان سے مصر کے بازار میں لایا۔ زلیخا نے خواب دیکھا تھا کہ میری گود کے اندر ایک چاند آ پڑا ہے، آسمان سے چاند آ پڑا میری گود کے اندر۔ تو یوسف زلیخا کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ روتی تھی۔ تو بزرگ کہتے ہیں عشق را نازم کے یوسف را بازارا برد۔
عشق میں اتنی جاذبیت ہے کہ یوسف کو بھی کھینچ لیتا ہے مصری کی طرف. ہم سے ثنا زاہد رازیر زنارا مراد. ایک شیخ کامل تھے، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، عشق ان کو کھینچ کے لے گیا، کچھ عرصہ زنار باندھے رہے، عیسائی بن گئے. پھر اللہ نے کرم فرمایا. عشق اتنی بلا چیز ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنا عشق نصیب فرمائے. کہ بزرگان دین کا عشق بھی حقیقت میں خدا کا عشق ہوتا ہے. یہ عشق اس طرف لے جاتا ہے. آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے برخوردار مولوی محمد عتیق صاحب جو ہمارے مخدوم زادہ ہیں، حضرت شہید اسلام کے بیٹے ہیں، ہمارے ان مخدوم زادہ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ حضرت شہید اسلام رحمہ اللہ تعالی یہ مسجد کے دروازے پہ تشریف فرما ہیں. حضرت شہید ساتھ کوئی اور بھی روح ہیں. تو میں نے عرض کیا ابا جان آپ کس انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ منظور نعمانی آ رہا ہے تفسیر پڑھانے کے لیے. میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، ملنے کے لیے. مولانا عتیق صاحب فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ آ گئے. ظاہر پیر کے چند طلباء تھے. حضرت شہید اسلام نے آپ کو گلے لگایا، معانق ہوئے اور آپ کو مسجد میں لے آئے کہ اسی چوکی پہ بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد دعا کی اور فرمانے لگے آپ پڑھائیں میں جا رہا ہوں. یہ ہے عشق و محبت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے. وہ پنجاب والے بڑے زور لگا رہے تھے، 2 دن میں نے ان کو دیے. کوئٹے والوں نے کہا کہ ہمیں بھی 1-2 دن دے دو. میں نے کہا پھر صورت یہ ہے کہ افتتاح پنجاب سے ہو رہا ہے، اختتام کہاں ہوگا؟ کوئٹے پہ ہو جائے گا. تو ہم تقریباً 20 تاریخ کو اگر ادھر ختم کریں گے تو 22-23 کو میں نے کوئٹے جا کے ختم کرانا ہے قرآن پاک کا. یہ اس کا فضل و کرم نہیں کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی اشاعت ہو رہی ہے. میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اور تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں کھینچ لاتی ہے کہ میرا بندہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تیری شان یہ نہیں ہے، تیری شان ہے ادھر میرے در پہ بیٹھ. یاد آ گیا دارالعلوم دیوبند سے چند طلباء فارغ ہوئے اور انہوں نے ملازمت کر لی حیدرآباد دکن کے اندر. نظام حیدرآباد کہتے تھے نواب کو. نواب صاحب کے ملازم بن گئے، تنخواہیں اچھی ہو گئی اور تھے بڑے دیانتدار. نواب صاحب کو پسند آ گئے کہ دیکھو جی دارالعلوم دیوبند کے علماء آئے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، پورا حق ادا کرتے ہیں ملازمت کا، خائن بھی نہیں، امین ہے. تو نواب صاحب نے خط لکھا دارالعلوم دیوبند کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دارالعلوم سے جتنے طلباء فارغ ہوں میں ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لوں، اچھی اچھی تنخواہیں دوں گا، ملازمت بھی اچھی ہوگی. ان دنوں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا.
اور سرپرست حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ رہتے گنگو تھے، سرپرستی پوری فرماتے، گویا کہ اصل موت میں وہی تھے۔ حضرت کی خدمت میں خط پیش کیا گیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت نواب صاحب کا خط آیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، دیوبند سے کوئی طلباء فارغ ہوں، وہاں ملازمت کر لیں تو ایک معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور نواب صاحب تھے بھی دیندار۔ حضرت نے فرمایا جواب لکھو۔ جواب یہ لکھا کہ نواب صاحب، ہم طلباء کو دارالعلوم دیوبند میں اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنے، ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں، اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں، چلے جائیں علاقے کے اندر، پھیل جائیں، مساجد کے اندر درس قائم کریں قرآن پاک کے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں۔ طلباء کرام، کیا آپ بھی یہ عہد کریں گے نوابوں کے نوکر بنیں گے یا خدا کے گھروں کو آباد کریں گے؟ اگر آپ نے خدا کے گھروں کو آباد کیا تو یہ نواب تمہارے نوکر بنیں گے، تم نوابوں کے نوکر نہیں بنو گے، یہ نواب تمہارے نوکر بنیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے شیخ کامل تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، جیسے آپ الحمدللہ تفسیر پڑھنے آئے، تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب آ گئے وہاں ملنے کے لیے۔ نوابوں کو راجا بھی کہتے تھے، چھوٹا راجا راجا ہوتا، بڑا راجا ہوتا مہاراجا، یہ انڈیا ہندوستان کی ایک اصطلاح تھی۔ تو نواب صاحب یا راجا صاحب آ گئے حضرت کو ملنے کے لیے، اور لاکھ اشرفی لائے، امداد کے لیے لاکھ اشرفی لائے۔ اس وقت اشرفی ہوتی ہے سونے کی، اور اس دور کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت کے خلیفہ نے کان میں بات کی، عرض کیا حضرت نواب صاحب آئے ہیں اور لاکھ اشرفی دینا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ارے لاکھ کو مار لاکھ، ارے لاکھ کو مار لاکھ، قرآن سن، تفسیر سن، لاکھ کو مار لاکھ۔ نواب صاحب نے جب اتنا دیکھا کہ استغنائیت ہے تو نواب صاحب اٹھا، تفسیر کے وقت تو حضرت نے ملنا ہی نہیں تھا، نواب صاحب اٹھا اور اپنے ملازمین کو کہا کہ یہ اشرفیاں جو ہیں نا طلباء کے جوتوں میں بھر دو، طلباء کے جو جوتے پڑے ہیں نا باہر، یہ اشرفیاں ان میں بھر دو۔ تو اب نواب نوکر بنا ہوا ہے یا نہیں؟ تمہارے جوتوں میں اشرفیاں بھر رہا ہے، تم نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا تو یہ نواب تمہارے نوکر بنیں گے۔ اور فرمانے لگے حضرت مولانا فضل الرحمان، میں دل پہ جو ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بے حظ جام جم دیکھتا ہوں، خوشی دیکھتا ہوں نہ غم دیکھتا ہوں، میں ان کی نگاہ کرم دیکھتا ہوں۔ نگاہ کرم فرما لیں، نگاہ کرم فرما لیں۔ حضرت تفسیر ختم کر کے جب باہر نکلے طلباء نے عرض کیا حضرت یہ جوت میں پڑی ہیں شرفیاں۔ فرمانے لگے ہم دنیا کو ٹھوکر لگاتے ہیں، دنیا ہمارے قدموں میں پڑتی ہے، ہم دنیا کو ٹھوکر لگاتے ہیں، دنیا ہمارے قدموں میں پڑتی ہے۔ میرے بزرگوں،
یہ ایک ہماری دینی اخوت ہے، دینی محبت ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینی محبت کو قائم رکھیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری دینی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرے مخدوم بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ہر سال ان کو عرض کرتا ہوں کہ شاعر کا ایک شعر ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ باقی سکول ہیں نا، ان کا دستور تو یہ ہے کہ سبق پڑھ لو، یاد کر لو، چھٹی مل جاتی ہے نہیں؟ پھر مل جاتی ہے نا، کہتے ہیں جس طالب علم نے سبق یاد کر لیا اس کو چھٹی ہے گھر جائے۔ لیکن عشق کا مدرسہ ایسا ہے کہ اس مدرسے کے اندر جو سبق یاد کر لیتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی، وہ محبوب کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کو ساری دنیا بھول جاتی ہے، خیش وقارے بھول جاتے ہیں، دنیا بھول جاتی ہے، بادشاہیاں بھول جاتی ہیں۔ جس نے عشق کے مدرسے کا سبق پڑھا ہے وہ یہاں ہو کر ملتی ہے اس کو چھٹی؟ نہیں ملتی، نہیں ملتی چھٹی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، وہ محبوب کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ آنکس کے تراب خاص جان را چکلت، اس کو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آنکس کے تراب خاص جان را چکلت، فرزند و عیان و خان و مارا چکلت۔ اے پروردگار، جس نے تیرے ساتھ تعلق قائم کیا، نہ اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ رہتی ہے۔ دیوانہ کنی و ہر دو جہاں میں بخشی، دیوانہ ہے تو ہر دو جہاں را چکنا دے۔ بات تو اپنا بنا لے، دعا کرو اپنا بنا لے، پھر دونوں جہانوں کی پرواہ نہیں۔ جب تیرے ہو جائیں گے، ہم تیرے ہو جائیں گے، تو ہمارا ہو جائے گا، پھر کس کی پرواہ؟ سلطان محمود غزنوی آ رہا ہے جی فاتح بن کے، کافی مال غنیمت ہے، غزنی کے قریب پہنچا تو کہنے لگا ایک صندوق کھولو اور اس کے اندر جتنی جواہر ہے نا سارے بکھیر دو، اور فوجیوں کو کہا یہ جی جواہر تمہارے ہیں، دوڑو چل لو۔ سارے چلے گئے جی فوجی جواہر چننے کے لیے۔ بادشاہ نے گھوڑا دوڑا، ان کا ایک غلام تھا ایاس، اس نے بادشاہ کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ بادشاہ نے پوچھا آگے جا گا یار کہ تو جواہر لینے نہیں گیا؟ ایاز نے کہا حضرت مجھے جواہر کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے کیا جواہر کی ضرورت؟ جواہر تو ایک بے جان چیز ہے، چند دن کے لیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ محمود نے کہا چلو میں تیرا ہو گیا۔ اب محمود جس کا بن جائے اس کو جواہر کی ضرورت ہے؟ حدیث میں من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم، میرے عزیز، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی کلام کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے عشق و محبت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا تو قرآن والا آپ کا ہو جائے گا، آپ اللہ سے یاری لگائیں گے، اللہ آپ سے یاری لگائے گا۔ کیسے یاری لگائے گا؟ خود خدا نے وعدہ کیا ہے یاری کا، فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، واجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتجالسین فیا والمتبازلین فیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن میں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، 4 اوصاف۔
ایک تو آپس میں محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے. اب میں ظاہر پیر بیٹھا ہوں تمہارے ساتھ محبت ہے, تم ادھر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ محبت ہے. بھائی ہے یا نہیں محبت؟ کوئی دنیاوی محبت نہیں, کوئی دنیاوی لالچ نہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ادھر آتا ہوں آپ سے لیتا ہوں کرایہ. پوچھو ان سے. ورنہ آج کل کا حال یہ پہلے کرایہ طے کرتے ہیں کہ بھئی کتنا کرایہ دو گے, کتنی تنخواہ دو گے, کتنی پیسے دے گو. ارے اللہ کے بدلے جب ہمیں اللہ مل جائے کہ دنیا لینے کی ضرورت ہے, ہم نے خود خدا مل جاتا ہے. تو فرما دیا میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں میری رضا کے لیے. سبحان اللہ. تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو اور کوئی غرض نہ ہو, دنیاوی غرض نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی خود محبوب بن جائیں گے تمہارے, بلکہ فرمایا میں محب بن جاؤں گا. آج میرے محترم بیٹھے ہیں محمد احمد صاحب مدنی, ان کی اور ہماری محبت ہے سن 78 سے شمار کرو جی, 32 سال ہو گئے ہیں مولانا, 32 سال سے میرا یار ہے. یہ محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے محبت. اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. فرمایا والمتزاورین فیہا, ایک دوسرے کی زیارت کرنے آتے ہیں, دور دراز سے چل کے آتے ہیں. بھائی آپ دور دراز سے چل کے آئے یا نہیں؟ کیا میں کوئی کروڑ پتی ہوں یا ارب پتی ہوں؟ کس لیے آئے؟ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آئے, یہی چیز لے کے آئے. فرمایا والمتزاورین فیہا, ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. غرض کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. والمتجالسین فیہا, آپس میں بیٹھتے ہیں. بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ آپس میں بیٹھے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پہلے ہم بیٹھتے تھے دنیاوی باتیں کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں, خدا کے کلام کی باتیں کریں گے. تو میں کبھی کبھی ماہویت میں آ جاتا ہوں تو شعر بھی بنا لیتا ہوں. آؤ یارو مل کے سب اس یار کی باتیں کریں, خالق و رحمان کی غفار کی باتیں کریں. پہلے تو انسانوں کی باتیں کرتے تھے, آپ کس کی باتیں کریں؟ اللہ کی باتیں کریں. آؤ یارو مل کے سب اس یار کی باتیں کریں, خالق و رحمان کی غفار کی باتیں کریں. رات دن جاری زباں پہ ہو یہ قرآن مجید. سامنے ہوگا قرآن. میں تقریباً 1.5 مہینے کے بعد جب قرآن کا اختتام ہوتا ہے تو حقیقت ہے قرآن میرے سامنے ہو تو میں روتا ہوں کہ اے میرا یار, رات دن تو میرے سامنے ہوتا تھا, رات دن تو میرے سامنے ہوتا تھا. یہ دوست مجھے ملنے آتے ہیں کمرے میں, جب بھی ملنے آتے ہو قرآن سامنے ہوتا ہے نہیں؟ قرآن سامنے مطالعہ کر رہا تھا, محبوب میرے سامنے ہے. قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ پروردگار ہم جب اس سیاہکار کو ملنے آتے تھے تیرا کلام اس کے سامنے ہوتا تھا. گواہی دو گے یا نہیں دو گے؟ ہم دیکھتے تھے کہ تیرا کلام اس کے سامنے ہوتا تھا, قرآن پڑھ رہا ہوتا. رات دن جاری زباں پہ ہو یہ قرآن مجید, میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں. میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ گلشن معبود ہو, یہ اللہ کا باغ ہے. ہاں, ایک شاعر کہتے ہیں
کہ میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بہشت کی سیر کر رہا ہوں۔ کس کی سیر کر رہا ہوں؟ بلکہ بہشت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھئی بہشت خدا کی صفت ہے یا مخلوق ہے؟ بہشت کیا ہے؟ کیا خدا کی صفت ہے؟ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ بہشت کیسے مقابلہ کر قرآن کا؟ سمجھے جی؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسے سمجھو میں بہشت کی سیر کر رہا ہوں۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ رات دن بہشت کی سیر کراؤ گے؟ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں۔ پھر قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے گا، خاتم الانبیاء کا ذکر آئے گا، تو اس پہ میں نے لکھا ہے خاتم کل انبیاء نامش محمد مصطفیٰ، خاتم کل انبیاء نامش محمد مصطفیٰ، شاف روز جزا دلدار کی باتیں کریں، عشق کا جرعہ پیا ہے تو نے اے منظور، اب تابد دلدار کی باتیں کریں۔ آمین کہہ۔ اب تو ہمیشہ یہی باتیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھاتے ہوئے یہ چوکیا ہے نا، اس کے اوپر بس سانس ہی نکل جائے۔ تو بھائی اس عشق و محبت کے ساتھ قرآن پڑھنا یا نہیں؟ فرمایا بل متجالسین فیہا، وہی حدیث ہے جو آپس میں بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے جیسے تم بیٹھے ہوئے ہو، والمتبادلین فیہا، خرچ بھی کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے۔ خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ میرے سامنے بہت سے دوست آئے بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی میں عرض کروں گا کہ جو ساتھی پڑھنے آئے آ جائیں، اور جن کو کوئی عوارض ہیں وہ خرچ کریں۔ اس دینی ادارے میں تفسیر میں کیا کریں جی؟ خرچ کریں، طلباء کے لیے مصارف مہیا کریں، اور حوصلہ افزائی کریں کام کرنے والے کی۔ تو جو خرچ کریں گے نا اس سلسلے کے اندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا بن جائیں گے؟ محبوب بن جائیں گے۔ ہمارے مخدوم زادہ مولانا محمد طیب صاحب قابل صد تحسین و تکریم ہیں کہ ہر سال یہ ہمت کرتے ہیں اس سلسلے کے اندر، اور انشاءاللہ شہید اسلام اور باقی شہداء کی روحیں ان کے لیے دعا کرتی ہوں گے۔ آمین کہہ لو۔ صدقہ جاریہ ہے، اگر یہ ختم کر دیں اس چیز کو تو کتنا مایوسی ہوگی۔ الحمدللہ ہر سال یہ رونق ہوتی ہے، تو میں کہوں گا باقی احباب کو بھی کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دعا کے لیے ہمارے بزرگ آ جاتے ہیں سفید ریش، ان کو بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے یہ کام چل رہا ہے۔ آپ غیبانہ بھی دعا کیا کریں، اور آپ کی تشریف آوری بھی ہمارے لیے باعث اعزاز ہوگی۔ انشاءاللہ امید کروں گا کہ یہ ہمارے محبوب اور دوست تشریف لاتے رہیں گے۔ طلباء کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ علم حاصل کرنے آئے، علم تفسیر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کراچی کا شہر گھومنے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے 2 دن بہاولپور کے اندر تفسیر پڑھائی تو ایک آدمی آ گیا، مجھے کہنے لگا جی نور محل ہے قریب، نواب صادق محمد خان کا محل ہے جس کا نام ہے نور محل۔ وہ نور محل میں جو فوجی رہتے میرے دوست ہیں، چلو آپ کو پھرائیں نور محل۔ میں نے کہا میں نور محل سے اونچی چیز کا مطالعہ کر رہا ہوں میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے نور محل پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے عزیز، ایک کراچی کے بازار آپ کے لیے اچھے ہوں گے یا قرآن اچھا ہوگا؟
تو آپ کا ایک وقت قیمتی ہے، آپ رات دن قرآن کے مطالعے میں گزاریں، تکرار کے اندر گزاریں۔ اگر کوئی ضرورت ہے قریب قریب آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ عشاء کے بعد کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں، یہ سمجھ رہے ہو نا؟ جو ہی باہر گیا، میں طلباء سے محبت بھی بہت رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ میرے محبوب ہو، پیارے ہو۔ رات میں ہر ایک سے پوچھا طلباء سے، بھائی 2 دن آپ جو رہے ٹھیک رہے، کھانا اچھا ملا، کیسے رہے، بالکل پوچھتا رہا۔ تو جس طرح تم میرے محبوب ہو، اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی نا تو میری سختی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے عشاء کے بعد آپ باہر کبھی نہ جائیں، کیا ضرورت ہی کیا ہے عشاء کے بعد باہر گھومنے کی؟ پھر حالات آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے برکات سے ہمیں امن و سکون نصیب فرمائے۔ ہمارا ادھر رہنا جو ہے نا وہ اطمینان سے ہو، سکون سے ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر میں رہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مدرسے کے جو قوانین ہیں نا ان کی پابندی کرنی ضروری ہے، محنت کریں آپ، یہ جواہر آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے نا، میں نے 2 دن وہاں مدرسہ ہے ٹھنگی ملتان سے آگے جامعہ خالد بن ولید، وہاں کے محترم میرے دوست ہیں، دیوبند اکٹھے گئے، وہ 2 دن میں نے تفسیر پڑھائی نا تو وہاں کے مدرسین اتنا محظوظ ہوئے نا، جو بڑے مدرس ہیں مولانا محمد امین صاحب شیخ الحدیث ہے، مجھے فرمانے لگے بس میری اجازت دو، ایسے غصے میں آ کے محترم سے میری اجازت، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ عجیب طریقہ ہے آپ کا، ہمیں نہیں آتا، میں پورا پڑھوں گا پھر پڑھوں گا، بالکل ایسے غصے میں آ کے کہنے گا میری اجازت مانگو۔ تو میں نے ہاتھ جوڑے، بوڑھے ہیں وہ، میں نے کہا حضرت ابھی آپ پڑھائیں، اشتہار میں آپ کا نام ہے، میں نے تو صرف سورہ یوسف پڑھی ہے، باقی تو آپ حضرات پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ جائیں گے کون پڑھائے گا؟ اس سال تو آپ پڑھیں، بعد میں آپ کے محترم کو کہیں گے دوسرے سال کسی اور کو مقرر کریں گے تو آپ میرے ہاں آ کے پورا طریقہ سیکھ لیں۔ الحمدللہ یہ طریقہ آپ کا کوئٹے میں پڑھایا جا رہا ہے، 2 جگہ تدریس ہو رہی ہے، اس کے بعد میں وہاں حاضری دوں گا، پنجاب میں بھی ہے، گوجرانوالا کے اندر ہے، یہ اسی اللہ کا کرم۔ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ کے ہوا فضل سے تھے، اور جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ بارہا یہ عظمت قرآن پہ آج تقریر کی ہے تاکہ آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت مرکوز ہو جائے، اور آپ کل سبق جو پڑھیں نا پورا ذوق و شوق سے پڑھیں۔ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ باقی جو احباب شہر کے آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا کہ باقی دوستوں کو بھی کہہ دیں کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایسے ختم ہو جائے گی، تو آپ حضرات کچھ وقت نکال کے آئیں۔ اب ہمارے دوست ہیں حاجی دوست مت خان بیٹھے ہیں کیا چلے گئے؟ اب حاجی دوست مت خان ہیں، باقاعدہ ان کا شو روم ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن دوپہر تک وہ تفسیر پڑھتے ہیں پھر اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور بھی ساتھی ہیں۔ تو مولانا تقریر کریں گے، دعا کر دیں۔ اچھا بھائی، دعا عام طور پہ میں خفی دعا کرتا ہوں، اذ نادى ربه نداء خفيا، تو آپ کوئی فرماتے ہیں؟ سبق 8 بجے شروع ہوگا۔ ہاں بھائی، کل سبق 8 بجے شروع ہوگا، جو طلباء ہیں نا ادھر رہنے والے وہ بھی سن لیں، اور باہر سے جو ساتھی ہیں نا وہ بھی سن لیں، 8 بجے مناسب ہے، سمجھے؟ کیونکہ باقی پھر وقت گرم ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے۔ میں نے تو وہاں کل ٹھگی کے اندر 6 بجے شروع کرا دیا تھا، کیونکہ خیر وہ وقت کا بھی ہے سے تفاوت ہے، تو 8 بجے تو ضرور تشریف لاؤ گے نا، یہ مناسب ہے، پہلے سے بھی یہ دستور چلا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہم بارک لنا فی مساجدنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا منها، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا وأهلنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا،
یا کاشف الغم یا کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ رحیم انت ترحمنا فرحمنا برحمتک تغنینا بها من الصراط ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. جو ہمارے بزرگان دین آرام فرمائے ان کے لیے دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ ان کی ترقی درجات فرمائے. آمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارفع درجاتهم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com